تیسری چیز جو آپ کو دی گئی اور جو آپ کا فریضہ تھا، یعلمہ الکتاب والحکمت، خالی کتاب میں لکھ دیا یہ آیت ہے یہ آیت ہے، آپ کو بھی تو یہ ہونا چاہیے دوسرے ہی کا پکایا ہوا کھانا ہے، آپ کو خود پکانا پڑے گا۔ آپ تتبع کرو، آپ کے باب میں حکمت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہوا ہے؟ ایک دوسروں کے سلسلے میں حکمت کا لفظ آیا ہوا ہے، اور ایک عام لوگوں کے لیے جس کو حکمت دی گئی بہت بڑی چیز آپ کے دے دی گئی۔ حضرت لقمان کو حکمت دی گئی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں جہاں کہیں آیا ہوا ہے یعلمہم الکتاب، اس کے ساتھ والحکمت کا بھی لفظ آیا ہوا ہے۔ آپ نے کل کو بتلایا اتنی جگہ پر ہے، ان تمام جگہوں میں دیکھ لو حکمت کا لفظ ہے۔ تو ایک حکمت کے لغوی معنی ہے، اس حکمت کی بنیاد پر اس کے اعتبار سے کن کن چیزوں پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اقوال پر بھی ہوتا ہے، افعال پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو حکمت دی گئی ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے کیا ہے، تو حکمت کیا چیز ہے۔ اسی عام معنی میں ہو، لقمان کو حکمت دی گئی یا دوسرے لوگوں کو حکمت دی گئی، من یطلق فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت اسی معنی میں آپ کو جو حکمت دی گئی وہ کیا چیز ہے، اور وہ حکمت ایسی ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو سکھائیں اور بتلائیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک جگہ اور آپ پڑھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکمت کیا چیز ہے۔ ازواج مطہرات کے باب میں قرآن جو ان لوگوں کو ازواج مطہرات کو ہدایت دے رہا ہے، اس کے اندر آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت پڑھی جاتی ہے بیان کی جاتی ہے، یہی تو ہوگا، ان کو لوگوں سے بیان کرو۔ تو آیات اللہ تو کیا ہوا؟ قرآن ہوا نا۔ تو قرآن کے علاوہ جو حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے دوسرے لوگوں سے بتاؤ۔ ازواج مطہرات کو حکم ہو رہا ہے نا۔ اب اس گھر میں قرآن کے علاوہ کیا چیز تھی؟ وہی تو حکمت ہوگی، وہ آپ کے اقوال اور آپ کے افعال ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، نبی کریم علیہ السلام کے افعال، ازواج مطہرات جو کچھ کرتی ہیں یا کہتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے اس کو باقی رکھا، اس پر سکوت اختیار کیا، اس کا انکار کیا، یہی تو تقریر ہوگی۔ اسی کو تو بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جس کو بیان کرنے کو کہا گیا؟ اسی واسطے تو جب کچھ لوگوں نے آپ کے یہ ہوا، آپ کے دیکھا کہ صاحب آپ کے بڑا انعام مل رہا ہے، اس نے اتنا نمبر حاصل کیا، اس کو اتنا ملا ہے، اور ہماری
باری آئی تو اعلان ہونے لگا کہ صاحب فلاں کتاب میں فیل ہے. اب آپ کے سر ہے کہ اٹھتا نہیں ہے. ہائے کیسی بڑی محفل میں رسوائی ہوئی. اب آپ کیا ہوتا ہے, اب آئندہ چل کر کے میں ایسے پڑھوں گا اور ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا. تھوڑے وقت کے لیے ہر ایک کے دل میں اس وقت میں آپ کے اس طرح کا دایا اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ یہ کہ آپ کے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبراہٹ, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس طرح کے لڑکے آپ کے 100 میں 2-4 رکھ لیں گے. اگر اسی طرح کے لڑکے سب ہو جائیں تو مدرسہ بھی بند کر دینا چاہیے نا. تو بیشتر لوگوں کے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے. تو اسی طرح سے جب آپ نے تقریر کی ہوگی, یہ کرو وہ کرو, اس طرح عبادت کرو اور یہ کام کرو اور یہ کام کرو, تو بہت سے صحابہ کے دل میں اس طرح کا جذبہ پیدا ہوا کہ ارے بھائی یہ کام بیوی کے رہتے ہوئے تو ہوتا نہیں ہے, اور بیٹھ کر کے مرغن آپ کے کھاتے پیتے رہیں گے پیٹ بھر کے, تو آپ کے نفس جو ہے ادھر ادھر تو آپ کے جائے گا. اس لیے کچھ لوگوں نے کہا صاحب ہم شادی ہی نہیں کریں گے, بیوی ہے اس کو طلاق دے دیں گے یا غیر متعلق ہو جائیں گے, کوئی تعلق نہیں رکھتے. اسی طریقہ سے ہم برابر روزہ رکھیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کے دل میں یہ دایا پیدا ہوا کہ ذرا آپ سے کے بارے میں بھی پوچھ لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آئے تو پوچھا ہوگا ازواج مطہرات سے کہ آپ باہر جیسے رہتے ہیں اندر کی جو زندگی آپ کی ہے وہ کیسی ہے, تو بتائے. تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کا کیا ہے, ہم آپ کی اقتدا اور اتباع کیسے کر سکتے ہیں, اللہ نے تو آپ کے سب گناہ کو معاف کر دیا, کرے نہ کرے ہماری تو پکڑ ہوگی, اس لیے ہم تو ایسے کریں گے ایسے کریں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, انی عالمکم باللہ, اللہ کے بارے میں تم سے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ کو واقف ہے, اس کے بارے میں تم سب لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. وہ اخشاکم, اور تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. مگر اس کے باوجود میں کیا کرتا ہوں, اصوم و بافطر, مسلسل روزہ رکھو, صوم در, ایسا نہیں, روزہ بھی رکھتا ہوں اس طرح, رات بھر جاگا کروں, یہ بھی نہیں ہے, انام و وارقت ہو, اور اتزوج, شادی بیاہ بھی ہے, اور یہ میری سنت ہے, ومن رغب عن سنتی کا. اسی طریقہ سے جب کوئی ہوتا تھا مسئلہ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اپنی عورتوں کو بھیج دیا کرتے تھے, خاص طور سے جوان لوگ جن کی شادی ہوئی ہے, رمضان آ گیا, آپ کے کبھی ایسا ہو گیا کہ دن میں آپ کے بوسہ لے لیا, اب اس کے بعد اس وقت تو اندھا آدمی ہو جاتا ہے, اب بعد میں خیال ہے یہ کیا کیا ہم نے, تو یہ ہوا کہ بھائی آپ کے پوچھو, تو اب پوچھتے ہوئے بھی شرم لگتی ہے, بھائی وہ ہماری طرح سے وہ لوگ دکھتے ہیں, بلکہ ہم سے زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں. تو اپنی بیویوں سے کہتے تھے ذرا جاؤ ازواج مطہرات سے ذرا اس کا تذکرہ کرنا. نبی کریم علیہ السلام کا عمل کیا تھا, وہ پوچھتے تو وہ بتلاتے. اس کے بیان کرنے کا مطلب میرا یہ ہے
کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. وہ حکمہ کیا چیز ہے؟ وہی آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں. بھئی آپ کر رہے ہیں صحیح، بالکل ٹھیک ہے. حکمت متعین ہو گئی کہ کیا چیز ہے، یہی احادیث ہے. نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بالحکمت کی یہی تعریف ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات دو طرح کی ہوئی. ایک وہ جو قرآن کی تبیین اور تشریح سے متعلق ہے، وہ تو یعلمہم الکتاب کے تحت میں آئی. اور دوسری نبی کریم علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات وہ ہیں جو قرآن کی تبیین و تشریح سے متعلق نہیں ہیں، وہ حکمت میں. اور جیسے ابھی میں نے بتلایا کہ قرآن کی تفسیر اور تبیین یہ حقیقت میں خدا کر رہا ہے، ثم ان علینا بیانہ ہے، مگر وہ رسول کے واسطے سے کر رہا ہے. رسول خود نہیں کر رہا ہے، آپ کے خدا کی طرف سے کر رہا ہے، خدا کی وحی سے کر رہا ہے. دوسری احادیث وہ ہے جو قرآن کی تبیین و تشریح سے متعلق نہیں ہے، وہ حکمت ہے. اور اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہے. قرآن نے نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اہل کتاب کے بارے میں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. ذرا پڑھیے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یأمرہم بالمعروف وینہی عن المنکر. آیت پڑھیے، یہ تو پڑھنا آپ کا کام ہے. بھئی علوم تعامل والے حافظ ہو، اب تو اس قدر قرات اور تجوید سے پڑھا جا رہا ہے قرآن کو. بس ہم کو تو جتنا ہمارا کام اتنا پڑھنا چاہیے، اور جب آپ اتنا پڑھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہاں پر ہے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے، ہم کو بھی پتہ چلے. ہاں، اور ذرا پہلے پڑھیے، یہ یجدونہ مکتوباً والا ہے. آگے پڑھنا تو آسان ہے، پیچھے پڑھنا مشکل ہے. ایسے ہی آپ لوگوں کی مجلس تھی. یہ محدثین جو ہیں وہ مسئلے مسائل کو تو جانتے نہیں تھے. ایک عورت آئی اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، بڑھیا نے، کہ بھائی عورت مر گئی ہے، مرد وہاں پر کوئی نہیں ہے، اور اتفاق سے جتنی عورتیں ہیں سب حاضر، تو اس کو نہلایا جائے گا نہیں نہلایا جائے گا؟ سب لوگ جیسے اب ہم کہتے ہیں نا کہ پڑھیے، تو جو حافظ لوگ ہیں ان کی نظروں کو دیکھیے. بھائی جو حافظ نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو حافظ ہے اس کی کیفیت کو دیکھیے. اس کی تو انداز ہوگا کہ یہ حافظ ہے، یہ حافظ نہیں ہے. ہم کو تو اسی سے انداز لگے گا کہ اس کے بدن کی اور چہرے کی کیفیت اتنی ہے.
ادھر سے ادھر سے، اب مسئلہ پوچھا گیا تو اب آتا نہیں ہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ۔ جیسے ہم نے کہا بھائی کوئی حافظ ہے، آپ لوگوں کی جان میں جان آئی کہ چلو ہماری جان چھٹی، ہم سے نہیں مطلب ہے۔ اسی میں سے ایک نے کہا یہ ابو ثور امام شافعی کا کے ہاں رہا ہوا ہے، یہ آپ کے فقیہ فقہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ شاید پتہ ہے۔ تو اب ضرورت پڑی نا، خالی حدیث پڑھنے سے تو ہوتا نہیں ہے، یہ بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ عورتیں نہلائیں گی، تیمم نہیں کرایا جائے گا، اور اس کے بعد دلیل میں پیش کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ چٹائی اور مصلی مسجد میں تھا یا گھر میں تھا، آپ نے مسجد سے مانگا مصلی کو یا آپ کے گھر ہی سے مانگا مسجد کے مصلی کو جو آپ کا تھا مسجد میں، تو حضرت عائشہ نے کہا میں کیسے دوں، کیسے لے نکالوں، میں تو ناپاک ہوں، ایسے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں تو نجاست نہیں ہے، یہ حدیث آپ لوگوں کو یاد آئی، اس سے استدلال کیا بھائی نہلانا تو ہاتھ سے ہوگا نا، ہاتھ میں تو ناپاکی نہیں ہے لہٰذا نہلا سکتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ بڑھا کر کے مسجد سے مصلی کو نکال سکتے۔ اے صاحب جب ان کو یہ حدیث بیان کرنی تھی تو وہ صاحب ہیں وہ اپنی سند سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، جیسے جب پہلے پوچھا گیا کہ آیت پڑھیے، جتنے حافظ لوگ ہیں دیکھیے نا کیا تھا، اب جب ایک نے پڑھنا شروع کیا تو دوسرے اس کو بھی یاد آیا، اس کو بھی یاد آیا، اس کو بھی یاد آیا۔ تو ہم تو وہی بات کہیں گے جو اس بڑھیا نے کہا تھا، اس بڑھیا کو بہت غصہ آیا، اتنی دیر تک ہم پوچھتے رہے کوئی نہیں جواب دیا، جب اس نے کہا تو آپ کے تم بھی اس حدیث کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کو پڑھ رہے، اس کے پہلے تم لوگ کہا تھے۔ تو حافظ لوگوں کا حال اسی طرح۔ بہرحال یہ آیت، میں اس آیت کو اس لیے پیش کر رہا کہ دیکھیے آپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو حرام کرتے ہیں۔ حلال کرنا حرام کرنا آپ کی طرف منسوخ کیا گیا ہے۔ جس چیز کو آپ حلال بتائیں وہ عند اللہ حلال ہوگا، جس کو آپ حرام بتائیں وہ عند اللہ حرام ہوگا۔ تو محلل اور محرم اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو بتانے والے آپ کے، اور یہ بھی من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَحْكُمْ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے جو آپ کو دکھلایا ہے اس دکھلائے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرو اور حکم بتاؤ اور حکم دو۔ تو اللہ تعالیٰ کو کی طرف سے خصوصی طور سے وہ دکھایا جاتا تھا، وہ بتلایا جاتا تھا، لہذا یہ سب جو حکمت کی چیزیں ہیں، یہی تو حکمت ہوئی آپ کے اقوال و افعال و تقریرات جو قرآن کی تشریح اور توضیح سے الگ ہو کر کے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ہے، خدا کے دکھانے کی وجہ سے ہے، خدا کے بتلانے کی وجہ سے ہے، لہذا یہ بھی وہی ہے۔ اور یہ بتلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کائے لیے بتایا جا رہا ہے؟
اس کی جو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کائے لیے دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا ہے کہ لوگ اس کو مانیں، اس کی اتباع کریں۔ اس لیے آپ ان تمام آیتوں کو دیکھیے قرآن میں ڈھونڈ کر کے، قرآن کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کتنی جگہ پر یہ لفظ آیا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو حکم دیا گیا ہے، آپ کے اس کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ رسول کی اطاعت کی شکل کیا ہوگی؟ رسول نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ حکم دیا ہے اور بتلایا ہے، اس کو ماننا۔ اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے رسول کی بھی اطاعت ہو جائے۔ جس طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کے لیے لفظ اطیعوا الگ الگ بیان کیا گیا۔ مررت بزید و عمر اور مررت بزید و مررت بعمر۔ پہلی صورت میں فعل ایک ہے، متعلق دو ہے، مررت بزید و عمر، اور دوسری صورت میں مررت بزید و مررت بعمر، فعل بھی دو ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق آپ کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں کہ مررت بزید و عمر کے اندر ایک مرتبہ مرور ہوا، اسی ایک مرور میں زید کا بھی ساتھ رہا ہے، عمر کا بھی ساتھ رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا مررت بزید و مررت بعمر، تو ایسی صورت میں مرور دو ہوا ہے، ایک مرور ہوا ہے جو زید کے ساتھ ہوا ہے، ایک مرور ہوا ہے جو عمر کے ساتھ ہوا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ نہیں کہا گیا اطیعوا اللہ و رسولہ والرسول کہ ایک اطاعت ہو۔ جب دو مرتبہ فعل آیا ہوا ہے تو دو اطاعت ہوگی۔ جیسے یہاں مستقلاً زید کے ساتھ ایک مرور ہے اور مستقلاً عمر کے ساتھ ہے، اسی طرح یہاں بھی مستقلاً اطاعت اللہ کی ہے، مستقلاً اطاعت کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ مولوی کو تعویل سے فرصت نہیں ہے، اہتمام کے لیے الگ الگ کر دیا ہے مجاز کے طور پر، مگر یہ مجاز ہے نا۔ لیکن اگر یہ ایک جگہ آیا ہوا ہو، دو جگہ آیا ہوا ہو تو یہ تعویل کر لو، لیکن دیکھو ہر جگہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تو کتنی جگہ تعویل کرو گے؟ یہ تعویل کرنا صحیح ہے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا آمن باللہ برسولہ، تو ایک جگہ تعویل کر لو، لیکن 10 جگہ تعویل ہے تو کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ پر ایمان لانا رسول پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے؟ یا اللہ پر ایمان لانا الگ ہے، مستقل ہے، رسول پر ایمان لانا مستقل ہے؟ تو جیسے وہاں پر مستقل ہے، اسی طرح سے اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہوگی اور رسول کی اطاعت بھی مستقل ہوگی۔ اور اطاعت کے لفظ میں آپ تعویل بھی نہیں کر سکتے، لیکن چلو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا آپ کے مطلقاً لازم اور واجب قرار دیا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس میں نہ اطاعت ہے نہ کچھ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے یا اس کا رسول کسی چیز کا حکم دے دے تو ما کان لہم الخیار، پھر اختیار باقی نہیں رہتا ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔ اور ماننا اس درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون
تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہو حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں جو اختلاف ہوا ہے اس میں آپ سے فیصلہ لے، اور فیصلہ لے کر کے جو سلموں اس کو مانے، تب تک مومن نہیں ہونے، جب تک نہیں ہونے۔ اور صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اور دل میں اس فیصلے سے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ جو تجربے پر ہے، جو آپ اور ہم پر گزرتی ہے، اسی سے میں مثال دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کا جھگڑا ہے، دارالقامہ میں گیا، دارالقامہ ہی تو کوتوالی گھر ہے، اب فیصلے میں صاحب آپ کے یہ ہو گیا کہ آپ کا قصور اس کے نزدیک ثابت ہوا، اور اس نے آپ کا کھانا 1 مہینے کے لیے بند کر دیا، اور کبھی ہوا تو سیٹ کاٹ دیا، اور کبھی ایسا ہوا کہ اخراج کر دیا۔ کیا کرو گے؟ زبردستی کرو گے؟ جا کے مطبخ سے کھانا لے لو گے؟ تو ماننا ہے، مان لیا آپ نے اس کو، یہ تو جو سلموں کا درجہ ہوا۔ لیکن جب کمرے میں آتے ہو کیا کیا کہتے ہو؟ تو یہ تو دل کے اندر اس فیصلے سے کیا ہے؟ حرج اور تنگی ہے، اور حرج اور تنگی صرف دل ہی تک نہیں ہے بلکہ وہ زبان پر آ گئی ہے، اور زبان سے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو رسول کے فیصلے پر ایمان اور اس کو ماننا اس درجے ضروری ہے کہ زبان سے کہنا کہ ہم نہیں مانتے وہ تو کفر ہی ہے، دل کے اندر اگر تنگی ہو رہی ہے، اگر جو زبان سے ظاہر نہیں کر رہا ہے، تب بھی قرآن کہتا ہے آپ کے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اس درجہ اس کا ماننا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ان تمام آیتوں کو بیان کرنے کے بعد میں نے یہ آپ کو بتلایا کہ جیسے قرآن حجت اور دلیل ہے، نبی کریم علیہ السلام کی یہ احادیث ما وظیف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا و فعلا و تقریرا، چاہے اس کا تعلق قرآن کی تبیین و تشریح سے ہو یا اس سے الگ حکمت سے ہو، یہ سب واجب العمل ہے۔ اسی لیے آپ ان کو بتاتے تھے اور آپ نے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام اس کو سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، قرآن کے پہلو بتاتے۔ البتہ حالات کے اعتبار سے جو اہتمام قرآن کے لکھنے کا تھا وہ اہتمام ان احادیث کے لکھنے کا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ لکھتے تھے۔ خود آپ نے اس کو لکھوایا، جس کی میں نے کچھ دن مثالیں آپ کو دی، مگر تناسب کم، زبانی یاد کرنا سننا آپ کے یہ زیادہ، اور صحابہ کرام کے لیے یاد کرنے میں بھی کوئی دقت اور دشواری نہیں۔ کیوں؟ قرآن تو اس کے الفاظ کو یاد کرنا ہے، اور احادیث اس کے اندر دیکھیے 3 چیز ہوئی، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر۔ جب تقریر ہوگی تو کوئی واقعہ اور قصہ ہوگا نا، کہ وہ آیا تھا، اس نے ایسے کہا تھا، ایسے کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں ایسے فرمایا۔ تو جب قصہ ہوتا ہے تو وہ بات از خود یاد ہوتی ہے، اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ رٹا گیا۔ آدمی کا ذہن اسی طرح کا ہے
کہ اس کے لیے الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود بخود یاد ہے۔ دوسرا حصہ حدیث کا آپ کے افعال ہیں۔ مقرر نے تقریر کیا، کیا تقریر کیا اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن آپ کے اس تقریر میں اپنا ہاتھ یوں ہلا رہا تھا، یوں بول رہا تھا، اس کا ایسا عمامہ تھا، ایسی آپ کے شیروانی تھی، اس کے ساتھ اس دوران میں آپ کے وہ ادھر کو جھک رہا تھا، ادھر کو جھک رہا تھا۔ ان سب چیزوں کو یاد کرنے کے لیے یاد تکرار کی ضرورت پڑتی ہے۔ یاد کرنے کی، بار بار دہرانے کی جو ضرورت پڑتی ہے تو کس کی پڑتی ہے؟ اقوال کی پڑتی ہے۔ اب حدیث کے 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ آپ کے تقریر کا، ایک حصہ افعال کا، ایک حصہ آپ کے اقوال۔ آپ نے نماز پڑھی اور کہا صلو کما رأیتمونی، اب آپ ایسے نماز پڑھتے تھے، ویسے نماز پڑھتے تھے، اتنی دیر تک رکوع میں تھے، اتنی دیر تک سجدے میں تھے، تو یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کے لیے مذاکرہ ہو، اس کے لیے یاد کیا جائے۔ از خود آدمی، ہر آدمی کا ذہن اس کو محفوظ کر دیتا ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے کہنے کا محنت کرنے کی ضرورت اگر پڑتی ہے عام طور سے تو اقوال کو یاد کرنے کی۔ اب آپ احادیث کے اس مجموعے کو چھانٹیں گے تو چھانٹ کر کے دیکھیں گے کہ 2/3 اس کے یاد کرنے میں حافظے کی، آپ کے محنت کی ضرورت نہیں ہے، اب خود یاد ہو جائے گا۔ محنت کی ضرورت ہے، مذاکرے کی ضرورت ہے، تکرار کی ضرورت ہے، تو وہ حصہ جو 1/3 رہ گیا ہے اقوال کا ہے۔ آپ اس حیثیت سے غور کیجئے۔ پھر یاد کرنے میں حافظہ ہر شخص کا یکساں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے، آپ لوگ جوان ہیں، متنبی کے وہ اشعار جو آپ کے اس حال کے مطابق ہیں، آپ کے دیکھیے ایک مرتبہ پڑھا وہ یاد ہو گیا۔ آپ اس حیثیت سے غور کیجئے، جو بات اپنے قلبی کیفیات کے مطابق ہوتی ہے، آدمی کا ذہن اس کو جلدی سے یاد کر لیتا ہے۔ اور میں نے یہ مثال اس لیے دیا ہے کہ ہر شخص اپنا اپنا اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اشعار کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن آدمی اشعار کو، چاہے وہ اردو کے ہیں، فارسی کے ہوں، عربی کے ہوں، جو غزلیات ہے، عشق اور محبت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس عمر میں نوجوانوں کے لیے آپ کے اس کو یاد کرنا کتنا سہل و آسان ہے، اور اگر آپ کے حکایات ہیں، جنگی واقعات ہیں، آپ کے اس کو یاد کرنے میں کتنی دقت دشواری ہوتی ہے۔ تو کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ چیز کیوں ہم کو جلدی سے یاد ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں؟ اسی لیے تو کہ وہ ہمارے قلبی کیفیات کے مطابق۔ بھئی یہ تو وہی بات کر رہا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، وہ جو کیفیات آپ کو وہ بیان کرتا ہے تو یہی تو ہوتا ہے، اس لیے یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس سے تعلق ہوتا ہے محبت کا، اس کی ہر بات اس کو یاد رکھنی جاتی ہے، اس کو یاد کرنے میں کوئی دقت و دشواری نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کے
تعلق ہے، اس تعلق کو آپ دیکھیے، اس کی بنیاد پر لازمی طور سے ان باتیں ہمارے اور آپ کے اعتبار سے جلدی سے یاد ہو جائیں۔ حافظہ قوی نہ ہو تب بھی، میں تو یہ حافظے کے قوی اور غیر قوی ہونے کی بات نہیں کہتا، عام آپ دیکھیں، اور محنت کرنے کے بعد تو میں مثال میں دیتا ہوں، یہ تمام حافظ لوگ حفظ کر رہے بچے، کیا یہ بہت قوی الحفظ ہے؟ ہم سے زیادہ ان کا حافظہ قوی ہے؟ ان بچوں کے اندر 100 میں 2-3 بچے ایسے نکلیں گے آپ جن کا حافظہ قوی ہے، جس نے سال بھر میں یاد کر لیا، 6 مہینے میں یاد کر لیا۔ اور اگر ایک نے 6 مہینہ کسی کے لیے یاد ہو گیا تو آپ بھی وائز لوگ جو ہوتے ہیں نا، ایک واقعہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں، تیسرے کے ساتھ بھی جوڑتے رہتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس حیثیت سے غور کیجئے کہ آپ محنت جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پر قوی الحفظ غیر قوی الحفظ برابر ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اس آپ کے حفظ کے اندر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے یاد کرتے کرتے وہ 3 سال میں پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا حافظہ بہت کم ہے، ہمارے جیسا ان کا بھی حافظہ۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو دیکھیے، اس میں تو 2 حصہ اس طرح ختم ہو گیا اور ایک حصہ اس طرح ختم ہوا، رہ گیا۔ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے آپ کے، وہ ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں کسی اور تعلق کو آپ کے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کس قدر عقیدت ہے، کس قدر محبت ہے کہ جس نے آپ کو جس حال میں دیکھا زندگی بھر اسی طریقے پر رہا۔ بھائی آپ کی ایک مرتبہ چلے گئے، دیکھا اتفاق سے آپ کے قمیص کا کرتے کا بٹن کھلا ہوا ہے، بھائی اس وقت گئے تو اس وقت میں یہی حالت تھی۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ وہ زندگی بھر اپنے کرتے کے قمیص میں بٹن تو لگی ہوئی ہے مگر کبھی نہیں لگاتا ہے کہ میں نے آپ کو اسی حالت میں دیکھا تھا، میں تو اسی حالت میں رہا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بٹن نہیں لگاتے تھے، اس نے اس حالت میں دیکھا۔ صحابہ کرام کے جو تعلقات ہے اللہ سے، تعلق باللہ ہے یا آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اس کو تو اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ آپ کے اوذو فی سبیلی، میری وجہ سے ان کو ایذا اور تکلیف دے دنیا کے اندر آپ کے جتنے بھی اس طرح کے ہیں آپ کے واقعات آپ پڑھتے جائیے، تمام اشعار میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ شکایت ہی تو پڑھ رہے ہیں کہ آپ تو مرے جا رہے ہیں اور آپ کی طرف آپ کے کوئی توجہ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کسی بھی واقعے میں آپ نہیں دکھلا سکتے ہیں کہ آپ کے خود محبوب اور آپ کے معشوق اس کی طرف آپ کے ہمیشہ شکایت۔ دنیا کا تو یہی دستور ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری وجہ سے ان کو یہ تکلیف پہنچی۔ جس وقت اس آیتوں کو وہ لوگ پڑھتے ہوں گے صحابہ کرام تو ان کے دلی کیفیت کیا ہوتی ہوگی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو تب نہ معلوم ہوگا کہ اس کا کیا اثر آپ کے ہوتا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ میں اپنی اس طرح کی عمر 1 نہیں 1000 دے دوں
اگر وہ کہے کہ میں اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہو رہا ہے، مگر آج تک کسی نے بھی، کسی محبوب نے بھی اپنے آپ کے محبت کرنے والے کے لیے یہ جملہ آج تک نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہر جگہ اسی بات کو کہہ رہا ہے، ان کا کرنا میرے لیے ہے، ان کا ستایا جانا میری وجہ سے ہے، میری وجہ سے وہ ستائے جاتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہم من عاہد اللہ، آپ کے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے۔ یہ تو دوسری جگہ کی آیت ہو گئی، دوسری جگہ کی جو آیت ہے کہ منہم من قضا نحبہ، کچھ لوگوں نے اپنے اس عہد کو کیا کر دیا، پورا کر دیا، اور اس کے اندر اپنی جان آگے دے، اور ان میں سے ایسے ہیں جو اپنے اس عہد پر قائم ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، ان کی صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں جو کچھ دن جینے کو کہتے تھے ہم، وہ اس عہد کو ہم وفا کر چلے، تو تم خود اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ ہم نے پورا کر دیا، لیکن جس سے تم نے عہد کیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اس عہد کو پورا کیا کہ نہیں کیا، کہیں بھی آپ نہیں دیکھ نہ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے لیے رضامندی کی بات کو ظاہر کر رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، دونوں طرف سے ہے۔ تو جب ایسا تعلق ہوگا تو اس تعلق کی بنیاد پر آپ کے، اگر آپ کو یہ غزلیات جلدی سے یاد ہو جاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ اقوال ان کو یاد نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ان کی محنت، اس کے ساتھ آپ کے ان کا قوی الحفظ ہونا، اہل عرب آپ کے ایسی جغرافیائی اعتبار سے ان کی ہوا خشک ہے، رطوبت مرطوب ہوا نہیں ہے، اور جہاں کی رطوبت ہوتی ہے جہاں، وہاں کا حافظہ آپ کے صحیح کمزور ہوتا ہے، اور جہاں کی ہوا آپ کے خشک ہوتی ہے آپ کے وہاں کے لوگوں کا حافظہ کیا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ جہاں پر رطوبت ہوتی ہے جلدی سے متاثر ہوتے ہیں، مگر وہ تاثر دیر تک باقی نہیں رہتا، اور جہاں خشک ہوتی ہے وہاں تاثر دیر میں ہوتا ہے، مگر جب تاثر ہو گیا تو ہمیشہ باقی رہتا ہے، پھر ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کے جغرافیائی اعتبار سے ہے، اس معنی کر کے اہل عرب کا حافظہ اور دوسرے ملکوں کے اعتبار سے جن کی ہوا مرطوب ہے قوی ہو، فطری طور۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے کو دیکھ لو، ہر شخص، ہمارے دماغ میں کتنے محفوظات ہیں، یہ فعلا فعلا فعلو فعلا فعلدا فعلنا فعلدا، ہر شخص کے ذہن میں ہے۔ اس کے مطابق آپ کے دسیوں مثالیں آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہیں، اور جب توجہ کرتے ہیں تو دسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں آپ کے۔ اسی طرح سے کتنے اشعار ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہیں، ہر شخص آپ کے اس کا اندازہ لگا، ہر شخص کے محفوظات ایک خاصے ہیں۔ یہ اس طرح کی چیزوں کے صحابہ کرام کے لیے پڑھنے پڑھانے کی تو کوئی چیز نہیں تھی، نرے آپ کے ان پڑھ تھے، جو پڑھا لکھا ہے کل یہی قرآن و حدیث ہی تو ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تو نہیں ہے۔ آپ کی طرح سے یہ نحو پڑھو، یہ صرف پڑھو، آپ کے یہ فارسی پڑھو اور یہ ادب پڑھو، آپ کے اس کے بعد یہ فقہ پڑھو، اور قرآن آتے آتے ختم، یہی ہو رہا ہے۔ تو آپ کو تو ان تمام چیزوں کو اپنے محفوظ کرنا ہے، اس کے بعد تب نوبت آتی ہے قرآن اور حدیث کی نا، اور ان لوگوں کے لیے یہی سب کچھ ہے۔ تو ان تمام اسباب کو آپ دیکھیں گے تو دیکھنے کے بعد یہ کہ ان کو باتیں نبی کریم علیہ السلام کی یہ سب محفوظ تھیں،
اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تبلیغ کی بات کہی تو ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو بتلایا، سکھایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے علاوہ بتلانے کی الگ سے فضیلتیں بیان کی، اور اس سیکھنے سکھانے کے اوپر جہاں اخروی فوائد ہیں وہاں پر آپ کے مادی بھی فوائد، اسی بنا پر ملازمتیں مل رہی ہیں، اسی بنا پر آپ کے جھنڈے میں رئیس و سردار بنائے جا رہے ہیں۔ قوم کے جو پہلے سردار تھے ان کو قرآن کم یاد ہے اور ان کے نوجوانوں کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو جھنڈا انہی کو دیا جا رہا ہے۔ وہ بوڑھے پوچھتے بھی ہیں کہ ان کو ہمارے سامنے آپ نے بنا دیا، تو یہ ہوا کہ صاحب قرآن ان کو زیادہ یاد ہے۔ ہر موقع پر جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ کفن دفن ہو رہا ہے احد کے اندر، تو آپ کے کئی آدمیوں کو دفن کیا جا رہا ہے، سب سے آگے کس کو کیا جائے؟ تو آپ نے کہا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ تو جو یہ اعزاز دیکھ رہا ہوگا آپ کے اس اعزاز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، قدرتی جو اسباب ہیں، جن اسباب کی بنا پر آپ کی کسی چیز کو یاد کیا جا سکتا ہے، محفوظ کیا جا سکتا ہے، آپ کے ان تمام اسباب موجود ہیں جس کی بنا پر صحابہ کرام نے ان احادیث کو محفوظ کیا۔ لکھنے کا رواج کم تھا، آپ کے کسی چیز کے محفوظ ہونے کے لیے صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہے، اصل تو یاد رکھنا ہے۔ لکھنے والا اصل ہے، اگر لکھنے والے کے اندر وہ عدالت دیانت نہیں ہے تو وہ لکھی ہوئی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لکھنے کسی چیز کے محفوظ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہاں تک